اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کاشف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف ملک ٹی وی۔ محترم ناظرین، بلا شبہ اولاد والدین کے پاس ایک عظیم نعمت، قیمتی سرمایہ اور ایک اہم ترین امانت ہے۔ اگر اس کی حفاظت کی جائے، خیر و بھلائی اور اخلاق حسنہ کا عادی بنایا جائے، اچھی تعلیم و تربیت سے ہمکنار کیا جائے تو وہ فرشتہ صفت انسان، ولی کامل اور وقت کے قطب بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسے نظر انداز کیا جائے اور جانوروں کی طرح صرف اس کی جسمانی ساخت کی فکر کی جائے تو وہ بے معنی صفات کے حامل، سماج کے لیے ایک ناسور، والدین کے لیے درد سر اور ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم خسارہ بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہترین نہیں دیا۔ محترم والدین، یہی وجہ ہے کہ ان دشمنان اسلام نے اسلام کو مٹانے کے لیے نسل نو کو ہی نشانہ بنایا، جس کے لیے انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا۔ اس میڈیا نے نسل نو کے جذبات کو غلط رخ دینے کے لیے طرح طرح کے حربے آزمائے اور فحاشی و عریانیت کا وہ طوفان برپا کیا کہ الامان الحفیظ اور سیٹلائٹ چینل کی شکل میں ایسا جال بچھایا گیا جس نے بے حیائی اور بے شرمی کے تمام دروازے کھول دیے۔ بد کرداری، فحاشی و عریانیت کو ایک حسین شکل میں پیش کیا گیا اور مستضاد یہ کہ نسل نو کی عقلوں کو بھٹکانے، دلوں میں فساد پیدا کرنے، آنکھوں سے حیا کا پردہ ہٹانے اور دینی اقدار کو ختم کرنے کے لیے کارٹون چینلز کو ایجاد کیا گیا، جس میں بظاہر بچوں کے لیے تفریح کا سامان ہے لیکن پس پردہ اپنے اندر فساد عظیم لیے ہوئے ہے، اور والدین نے بھی اسے بچوں کے لیے بے زر اور بچپن کی ضرورت سمجھ لیا ہے۔ والدین یہ سوچ کر کہ بچے کے گلی میں کھیلنے سے بہتر ہے کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے رہ کر گھر میں کارٹون دیکھے، جبکہ اس سے بچے کے ذہن و جسم پر اور اسلامی تہذیب و ثقافت اور اخلاق پر کافی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، کارٹونز کے ذریعے بچوں کے عقائد پر حملے ہو رہے ہیں، کیونکہ اکثر کارٹونز میں باطل مذہب کی ترجمانی ہوتی ہے۔ مثلاً کسی میں جادوگروں کی جادوگری اور اس کی اثر انگیزی کو دکھلایا جاتا ہے، کسی میں یہ دکھلایا جاتا ہے کہ کسی بت کی پوجا کرنے سے وہ مشکل دور ہو گئی، کسی کارٹون میں درخت وغیرہ کو آفات و حوادث سے حفاظت کرنے والے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، کسی میں یہ دکھلایا جاتا ہے کہ کسی بت کی پوجا کرنے سے وہ مشکل دور ہو گئی، کسی میں گرجا گھروں اور بت قدوں میں کیے جانے والے شرکی اعمال اور پس پردہ اس کے فائدے بھی دکھلائے جاتے ہیں۔ بچوں میں چونکہ صفت انفعالیت غالب ہوتی ہے، اس لیے وہ بہت جلد اس سے اثر کو قبول کر لیتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے متعلق منفی رجحانات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہت سے کارٹونز میں لڑتے جھگڑتے، مار پیٹ کرتے دکھایا جاتا ہے، جس سے جہاں بچوں میں سختی تنخوئی پیدا ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف ہمدردی اور خدمت خلق کا مادہ، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر مدد کرنے کا مزاج ختم ہو جاتا ہے۔ کارٹونز کو ایسے لباس میں پیش کیا جاتا ہے جو بالکل غیر اسلامی اور شرم و حیا سے عاری ہوتے ہیں، اور ایسے نازیبا حرکات کو دکھایا جاتا ہے جو حیا سے فروتر ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر بچہ بھی ان کی نقالی کرنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، بہت سے کارٹونز میں جرائم کرنے اور ان کے برے انجام سے بچنے، اسی طرح جھوٹ بول کر بچنے کے مناظر دکھلائے جاتے ہیں، جن سے بچے میں جرم کرنے اور جھوٹ بولنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ وقت کا ضیاع، بچوں کا جو وقت زبانی، تخلیقی، فنی اور سماجی صلاحیتوں کے پروان چڑھانے کا تھا، اب اس کا یہ وقت بیکار کارٹونوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، امریکن اکیڈمی آف چائلڈ نے اپنی ایک تحقیقی رپورٹ میں یہ پیش کیا کہ ایسے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں وہ بے حس ہو جاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر انہیں کوئی احساس تک نہیں ہوتا۔ نیز ایسے بچے جو مسلسل تشدد کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا رویہ انتہائی متشدد اور وہ ضدی ہو جاتے ہیں، اپنے مسائل کا حل تشدد کی راہ ہی میں مضمر سمجھتے ہیں۔ ایسے بچے جسمانی، ذہنی اور تعلیمی نشوونمائی میں پیچھے رہتے ہیں۔ بعض کارٹونز ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑوں کی اور والدین کی توہین اور ان کے ساتھ بیہودہ مذاق و بدتمیزی کرتے دکھایا جاتا ہے، جس سے بچوں میں اکرام مسلم اور عظمت والدین کے بجائے نافرمانی اور ہٹ درمی ان کے ذہن میں پیوست ہو جاتی ہے۔ میرے
میرے دوستو، البتہ آج کل غلام رسول اور عبدالباری کے نام سے بھی کارٹون تیار کیے جاتے ہیں جو اسلامی تعلیمات پر مبنی ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا کے بجائے اپنے بچوں کو یہ دکھانا چاہیے تاکہ بچے اسلامی تعلیمات کے ساتھ آداب بھی سیکھتے رہیں۔ اس لیے اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے فرمان کو مد نظر رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی شخصیت سازی کی فکر کریں، انہیں احکام الہی، سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے بتائیں۔ محترم والدین کو چاہیے وہ بچوں کے ساتھ مناسب وقت گزاریں، ٹی وی کے سپرد کر کے خود کو بری ذمہ نہ سمجھیں اور ان پر کڑی نظر رکھی جائے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حیا سوز اور مخرب اخلاق چینلز پر سرکاری طور پر پابندی عائد کر دیں۔ خطبہ اپنے خطبوں میں، علماء اپنے علمی مواعظ میں اور مضمون نگار اپنے مضامین میں اس کے نقصانات کو امت کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ جس قوم کی نسل نو تباہ ہو جائے اور ان سے روح ایمانی ختم ہو جائے تو وہ قوم اپنی ظاہری ترقی کے باوجود مردہ ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، افراد کے ہاتھ میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو دوستو، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ تو مجھے دیجیے اجازت اس یقین کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔